ناظرین، کبھی کبھی ایک جملہ، ایک مسکراہٹ یا ایک غیر متوقع لمحہ پوری فضا بدل دیتا ہے۔ آج اسمبلی میں کچھ ایسا ہی ہوا جب مذاق مذاق میں شروع ہونے والی گفتگو نے ایک تاریخی رخ اختیار کر لیا۔ اسد قیصر اور وزیر اعظم کی بات چیت نے ایوان کا ماحول یکدم بدل دیا، اور جو ہوا وہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ بہت لائق احترام ہے جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ریکارڈ کیسا ہے؟ دیکھیں، میاں صاحب نے بات کی ہے، میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسپیکر صاحب، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالیں جس میں میاں صاحب جو ہے نا 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے، 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے، 2 دن تقریر ہوتی تھی۔ اور انٹرسٹنگلی میں دوسری بات بتا رہا ہوں، میں آپ کی ریکارڈ کے لیے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنانس منسٹر کی تقریر سے پہلے بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا۔ آپ دیکھیں، خورشید شاہ صاحب ادھر، خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں، خورشید شاہ صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب 1-2 منٹ کی بات کرنا، ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے، میں نے رولز کے لیے، اور اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اسپیکر صاحب، آپ پورا ریکارڈ نکالیں۔ اور پھر لڑائی ہوتی تھی، خواجہ آصف صاحب اپنا گھنٹے تقریر کرتا تھا، شاید خاکانہ سے اپنا گھنٹے تقریر کرتا تھا، اور پھر جو ہے نا ان کے آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چلتا، جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں 84 آور 84 گھنٹے بجٹ سپیچز کرائی ہے، جو تاریخ کا حصہ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جی، 2 گھنٹے۔ اور انٹرسٹنگ بھی، اس وقت لائیو چلتا تھا، میاں صاحب لائیو تقریر کرتے تھے، ابھی تو کیمرے بند ہیں، کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا، فرق ہوتا ہے۔ ہم نے اس وقت ضرورت کی، ہم لائیو چلایا کرتے تھے، ابھی ہمارا ابھی ادھر فرشتے بیٹھے ہیں، فرشتے بیٹھے۔ شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سینسرشپ ہے، پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے، اور نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے، اور نہ مجھے بتائے کہ آپ میں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں؟ آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو اسپیکر سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ آپ اپوزیشن لیڈر کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں، اسپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا۔ آپ ایم این ایز کو ہراساں کرتے ہیں، اسپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا۔ اور آپ کے پارلیمنٹ، آپ کی سینئر پارلیمنٹیرین جاتے جیل میں، ملاقات نہیں کرنے دیتی، اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے، جس طرح پریویلیج بریک ہوتی ہے، وہ بھی مثال نہیں ملتی۔ اسپیکر صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یار شمع کو بات شمع آتی ہے، وہ میرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی، شمع ہی آتی ہے نظر، آپ کو اور کچھ نہیں نظر آتا، وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔ جی، نو کراس ٹاک جناب اسپیکر، یہ جو 80th ان کو کہتا صبر کر لے، سب کچھ بتا دیں گے۔ کائنڈلی آپ وہ جو بات جو کرنے آئے ہیں، جو آپ لوگوں کے سوالات اسد صاحب نئی روایات قائم نہ کریں، فلسطین کے اوپر UN جنرل وہی بات، نئی روایات قائم نہ کریں۔ میری بات سنیں، مجھے فلور دیا ہوا ہے، میں ان کی بات ہمیشہ سنتا ہوں، یہ میری بات سنیں مہربانی کر کے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا، آپ صبر کریں ذرا، جب اس کی باری آئے گی تو اس میں بھی پتہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو UN جنرل اسمبلی کا جو 80th سیشن تھا، جناب اسپیکر، وہ پرائم منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی بھرپور نمائندگی کی، اور انہوں نے جہاں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، وہاں فلسطین کا مسئلہ بھی اٹھایا، جہاں انہوں نے دوسرے گلوبل ایشوز پہ ذکر کیا، کلائمیٹ چینج کا، وہاں پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا خصوصاً ذکر کیا، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اور جب وہ سیشن انہوں نے تقریر ختم کی تو سب سے پہلے فلسطین کے جو وہاں نمائندگی تھی، اور جو ان کے اپنا صدر اور وزیر اعظم کے بہاف پہ تھے لوگ، وہ The proceedings of the house are suspend کر دوں؟
اس لیے پلیز بات کرنے دیں ایک امپورٹنٹ ایشو پہ، اور میں پھر پروسیڈنگز بند کر کے منڈے پہ لے جاؤں گا سیشن. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، فلسطین ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کریں پلیز سنیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہاں اسرائیل کو بائی نیم کرٹیسائز کیا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، تقریر سن بھی لیا کریں، صرف آپ ایک مفروضے کے طور پہ نہ جایا کریں. ابھی آپ دوبارہ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کی تقریر مل جائے گی. تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا. تو یہ صرف یہاں میں معاملہ یہاں میں سارا جواب دیتا ہوں جی، میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے. تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پہ ہے. سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے، اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا، پاکستان اس پہ مدعو تھا، اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی. ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، اب اس پر کچھ بات کرتے ہیں. آج پارلیمنٹ کا منظر کچھ مختلف تھا. عام دنوں کی طرح شور شرابہ، نعرے بازی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں، بلکہ فضا میں ایک الگ ہی رنگ گلا ہوا تھا. بات تو مذاق میں شروع ہوئی تھی جب سابق اسپیکر اسد قیصر نے ہلکی پھلکے انداز میں وزیر اعظم سے ایک جملہ کہا، مگر وہ جملہ جسے پورے ایوان کی دلوں کو چھو گیا. وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر جو گفتگو شروع ہوئی وہ صرف سیاست نہیں بلکہ ایک احساس، ایک سبق اور ایک نئی روایت بن گئی. ایوان میں موجود سب اراکین کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا، ہم اختلاف کر سکتے ہیں مگر دشمن نہیں بن سکتے. قوم ہم سب کی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو مذاق نہیں خدمت کا مرکز بنائیں. یہ الفاظ جسے ہر دل میں اتر گئے، کیونکہ بہت عرصے بعد ایوان میں ایک ایسی تقریر سننے کو ملی جس میں تلخی نہیں بلکہ اتفاق کی خوشبو تھی. اس مکالمے کے دوران حزبی اختلافات اور حکومت کے اراکین نے ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجائے، جو ایک غیر معمولی منظر تھا. یہ لمحہ ثابت کر گیا کہ اگر نیت خالص ہو تو الفاظ ہی انقلاب لا سکتے ہیں. پارلیمانی تاریخ میں یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب مذاق میں شروع ہونے والی بات نے ایک ایوان کو متحد اور قوم کو متاثر کر دیا. واقعی یہ وہ تقریر تھی جو صدیوں تک حوالہ بن کر دہرائی جائے گی. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہیں.